ہو اور سیرت میں گفتگو ہو، احادیث کی روشنی میں گفتگو ہو۔ اس حوالے سے ہمارے فہرست کے آج کے پہلے مہمان مقرر حضرت مولانا مفتی رضی اللہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، استاد جامعہ امہات المومنین للبنات سونار گاؤں امیٹھی، جو کہ رائے بریلی سے ہمارے بیچ تشریف لائے ہیں، کرتے ہوئے عظیم مقرر اور معروف عالم دین جن کی ایک الگ پہچان ہے، آہستہ آہستہ جلسوں میں ان کی پہچان بنتی جا رہی ہے، لوگ ان سے تاریخیں لے رہے ہیں۔ آپ سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ یہاں کے لوگوں نے جب آپ سے تاریخ مانگی، الحمدللہ وہ تاریخ آپ کی مل گئی۔ ہم آپ کا پرتپاک استقبال کرتے ہیں آج کے اس جلسے سیرت النبی و نعتیہ مشاعرے میں، اور بہت ادب سے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم تمام سامعین کو منور و مجلہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ صدق الله العظيم۔ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه اللذات الموت، رواه الترمذي وابن ماجه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین، آج کا یہ عظیم الشان جلسہ سیرت النبی و نعتیہ مشاعرہ اللہ کے فضل و کرم سے اس محلے میں منعقد ہوا۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس جلسے کے اندر آنے کی توفیق بخشی۔ اب اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس جلسے عام سے، اس اجلاس عام میں ملنے والی ہر پیغام پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اس جلسے کو کروانے میں جن حضرات نے جس طرح کی معاونت کی، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ عزیزوں، یہ جلسہ سیرت النبی کے عنوان سے منعقد ہوا۔ اکثر جلسے اسی طرح اور اسی عنوان سے منعقد ہوتے رہتے ہیں، لیکن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جہاں پہ جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان دیا جائے تو وہاں پہ صرف نبی کی تعریف بیان کی جائے، نظم کی شکل میں، نثر کی شکل میں، اور بس ایسا نہیں، بلکہ نبی اکرم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں ہر چیز کی تعلیمات ملتی ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام کی سیرت کا سب سے زیادہ اہم پہلو یہ ہے کہ ہمیں ہمارے اندر آخرت کی فکر پیدا ہو جائے۔ نبی اکرم علیہ السلام کی حدیث جو میں نے خطبے میں پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اکثروا ذکر
ذکر حازم اللذات الموت، یعنی موت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جو پیغام ہم لوگوں تک پہنچائے، جو جو باتیں ہم لوگوں کے سامنے بیان کی، ان تمام باتوں کا خلاصہ، ان تمام باتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری آخرت سنور جائے۔ اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا، صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ قبر کے اندر ہونے والے جو 3 سوالات ہیں، اسی طریقے سے میدان محشر میں ہونے والے جو 5 سوالات ہیں، ان کی تیاری کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں آپ کو اس دنیا کے اندر 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال کی عمر دے کر بھیجا ہے، صرف اور صرف ان امتحانات کے اندر پاس ہونے کے لیے۔ اور ایسا بھی نہیں جیسے دنیا کے اندر مدرسوں میں، اسکولوں میں جو امتحان ہوتے ہیں ان کے سوال پہلے سے بتائے نہیں جاتے، لیکن یہ اللہ کا ضابطہ، اللہ کا قانون ہے کہ اللہ نے ان تمام سوالوں کو اسی طریقے سے ان کے جوابات کو بھی کلیئر کر دیا، واضح کر دیا۔ قبر کے اندر جب انسان جائے گا، سب سے پہلا جو اس سے سوال ہوگا اس کا جواب یہ ہے، من ربک، تیرا دین کیا ہے، تیرا رب کون ہے، رب کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کا جواب بھی بتا دیا گیا۔ دوسرا سوال کیا جائے گا کہ تیرا دین کیا ہے، اس کا جواب بھی بتا دیا گیا۔ تیسرا سوال نبی اکرم علیہ السلام کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کا بھی جواب دے دیا گیا۔ اسی طریقے سے میدان محشر والے دن جب 5 سوالات کیے جائیں گے، 5 سوالات کیے جائیں گے، لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5، ان 5 سوالوں کے جوابات بتا دیے گئے۔ پہلا سوال یہ کیا جائے گا، دوسرا سوال یہ کیا جائے گا، تیسرا سوال یہ ہوگا، 5واں سوال یہ ہوگا۔ اس کی تیاری آپ کو کس طرح کرنی ہے، ایک ایک چیز کو نبی اکرم علیہ السلام نے کلیئر کر دی ہے، ایک ایک چیز کو واضح انداز میں بیان کر دی۔ تو عقل مند تو وہی ہے کہ جو ان قبر کے اندر ہونے والے 3 سوالات کی تیاری کرے، اور اسی طریقے سے میدان محشر میں ہونے والے 5 سوالات کی مکمل تیاری کر کے جائے۔ ادنا سی عقل بھی اس کے لیے کافی تھی، لیکن اللہ نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ اپنے نبی کو بھیج دیا۔ وہ نبی، اس نبی نے ہم کو ایک ایک چیز کی تعلیم دی، ہمیں نماز کا حکم دیا، ہمیں روزے کا حکم دیا، قرآن کریم پڑھنے کا حکم دیا، تمام کی تمام عبادات کا حکم دیا۔ ان عبادات کا خلاصہ، ان عبادات کا نتیجہ یہی ہے کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اس مقصد کے اندر ہم کامیاب ہو جائیں۔ بس یہی مقصد ہے، یہی سیرت النبی کے پروگرام سے یہی آپ کو پیغام دیا جاتا ہے۔ خالی نبی کی شان میں نعت پڑھ لینا، خالی نبی کی تعریف کر دینا، بس یہی سیرت ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جن جن چیزوں کی تعلیم دی ہے، ان تمام کی تمام باتوں کے اوپر عمل کرنا، یہ ہے نبی کی سیرت۔ نعت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک تو نعت قولی ہوتی ہے، جیسا کہ شعراء حضرات پڑھتے ہیں، نبی کی تعریف بیان کر دیتے ہیں، لیکن ایک قسم ہوتی ہے نعت کی جس کو نعت فعلی کہا جاتا ہے۔ وہ ہمارے فعل سے ظاہر ہو، ہمارے لباس سے پتہ چل رہا ہو کہ ہاں یہ اللہ کے نبی کا امتی ہے، یہ نبی کی سنتوں کے اوپر عمل کرنے والا ہے، یہ نبی سے محبت کرنے والا ہے، تو یہ ہمارے کردار سے، ہمارے اخلاق سے ظاہر ہونے چاہیے، تبھی یہی نبی اکرم علیہ السلام کی سیرت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پہ اپنے امتیوں کو اس بات کی تعلیم دے کر گئے ہیں کہ کبھی بھی خوشی کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، کوئی بھی موقع ہو، اپنے اللہ کو اور اپنی آخرت کو نہیں بھولنا۔ بس اسی تیاری کے لیے اللہ نے ہمیں آپ کو اس دنیا کے اندر بھیج دیا۔
اور ہمارے ساتھ نگراں فرشتوں کو بھیج دیا. ہم خالی یہ خیال کر لیں کہ ہم دنیا کے اندر جو کچھ کریں گے بس یہ دنیا تک محدود ہے. اگر دنیا تک محدود ہوتا تب تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. مسئلہ تو آخرت کا ہے کہ جب اللہ ہم سے پوچھے گا. یہ جو کرام الکاتبین یعلمون ما تفعلون، اللہ نے تو فرشتوں کو متعین کر دیا ہے. ان کا کام ایک دائیں جانب ایک بائیں جانب ہماری ایک ایک چیز کو ریکارڈ کر رہے ہیں. ہمارے سامنے ایک کیمرہ چل رہا ہے، ہمیں پتا ہے کہ ہماری ایک ایک بات ریکارڈ کی جا رہی ہے. کیا میری مجال ہے کہ میں کسی کے خلاف یہاں پہ بات کر سکوں؟ کیا یہاں پہ جتنے حضرات بیٹھے ہیں کسی کی مجال ہے کہ وہ کسی کے خلاف بات کر سکے؟ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کے سامنے یہ کیمرے چل رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ ان کی ایک ایک بات محفوظ کی جا رہی ہے. تو اگر یہی خیال ہمارا آپ کا اللہ کے بارے میں ہو جائے کہ اللہ نے جو فرشتوں کو متعین کیا ہے ان فرشتوں کے قلم چل رہے ہیں. بندے نے سبحان اللہ پڑھا، فرشتے نے لکھ لیا. بندے نے الحمدللہ پڑھا، فرشتے نے لکھ لیا. بندے نے نماز پڑھی، فرشتے نے لکھ لیا. بندی نے قرآن کریم کی تلاوت کی، فرشتے نے لکھ لیا. الغرض ہر فعل ہر قول یہ فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اے انسان تو بول نہیں پاتا ہے کہ اس سے پہلے اللہ کے فرشتے اس کو لکھنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے ہیں. اس لیے عزیزوں، ہم کبھی بھی بات کریں، ہم کوئی بھی کام کریں تو یہ خیال کر لیا کریں کہ میرے دائیں طرف بھی فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، میری بائیں طرف بھی فرشتہ ہے جو ایک ایک بات کو لکھ رہا ہے. پھر یہی ساری باتیں علمت نفس ما احضرت، سورہ تکویر. اسی طریقے سے سورہ انفطار کے اندر علمت نفس ما احضرت، علمت نفس ما قدمت واخرت. اللہ سورۃ الطارق کے اندر قسم کھا کے کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ نگراں موجود ہیں. والسماء والطارق والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان كل نفس لما علیہا حافظ. ہر انسان کے ساتھ کوئی نہ کوئی فرشتہ نگراں موجود ہوا کرتا ہے. دنیا کے اعتبار سے کسی کو کوئی دیکھنے والا موجود ہو، کہیں کسی دکان میں کیمرہ لگا ہوتا ہے تو ہم اپنی حرکتوں سے باز آ جاتے ہیں. کسی کو اٹھاتے ہیں تو بڑی احتیاط کے ساتھ اٹھاتے ہیں کہ کہیں مالک ہمیں کچھ کہنے نہ لگے، کیونکہ ہمیں پتا ہے یہ کیمرے کے اندر ایک ایک حرکت ریکارڈ کی جا رہی ہے. اگر یہی ہمارا آپ کا خیال اللہ کے ساتھ ہو جائے کہ اللہ کا بھی کیمرہ چالو رہتا ہے، تمام کی تمام چیزوں کو وہ دیکھ رہا ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور، بلکہ اللہ کی تو یہ صفت ہے صرف ظاہری چیزوں کو نہیں بلکہ ہمارے دل کے اندر آنے والے خیالات کو بھی وہ پڑھ رہا ہوتا ہے. جس طاقت اور قوت کے ساتھ اللہ اس ساتویں آسمان کے فرشتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اسی طاقت اور قوت کے ساتھ اس دھرتی کے اوپر بسنے والے انسانوں کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. اس لیے عزیزوں، ہم یہ خیال کریں کہ ہم اپنے گھر والوں سے تو چھپا کر گناہ کر لیتے ہیں، ہم اپنے ابا اماں سے چھپا کر گناہ کر لیتے ہیں، محلے والوں کی رسوائی سے بچ جاتے ہیں، گاؤں والوں کی رسوائی سے بچ جاتے ہیں. لیکن خوب یاد رکھیے اس اللہ کی پکڑ سے ہم نہیں بچ پائیں گے. اور یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہماری لکھی جا رہی ہیں، ریکارڈ کی جا رہی ہیں، یہ فرشتے، ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں تب بھی فرشتے لکھ لیتے ہیں، برا کام کرتے ہیں تب بھی یہ فرشتے لکھ لیتے ہیں، رجسٹروں کے اندر محفوظ کر لیتے ہیں. پھر یہی رجسٹر اس دن کھلیں گے جس دن آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے پیدا ہونے والے تمام کے تمام انسان اس میدان محشر میں جمع ہوں گے. اس دن یہ میری پول کھل جائے گی، اس دن نامہ اعمال سامنے ہو جائے گا. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، تمام کے تمام انسانوں کو پیش کر دیا جائے گا. تمام کے تمام پیغمبر بھی موجود ہوں گے، تمام کے تمام فرشتے بھی موجود ہوں گے. اس سے پہلے جو قومیں آئیں وہ بھی موجود ہوں گی. تمام کی تمام مخلوقات میدان محشر والے دن جمع ہوگی. ایسے موقع پر وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور یہ نامہ اعمال کو رکھ دیا جائے گا. اس کے بعد میں یہ انسان دیکھے گا، اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا، ویقول، اور کہے گا یا ویلتنا یا ویلتنا یا
ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها، ہائے ہائے میری کمبختی، مجھے میرے نامہ اعمال کو کیا ہو گیا، اس میں تو کوئی چیز ایسی نہیں جو لکھی ہوئی نہ ہو، جو گناہ میں رات کے 12 اور 1 بجے کیا کرتا تھا، جو گناہ میں تمام انسانوں سے چھپ کر کیا کرتا تھا، جو گناہ میں پارکوں میں جا کے کیا کرتا تھا، آج تو وہ سارے کے سارے گناہ لکھے ہوئے ہیں۔ انسان پریشان ہو جائے گا، چیخ اٹھے گا، انسان پریشان ہوگا، بلکہ بعض انسان تو انکار کرنے پہ اتر آئیں گے، انکار کرنا بھی چاہیں گے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، جن کا انتقال 774 ہجری کے اندر ہوا تھا، انہوں نے اپنی مشہور کتاب تفسیر ابن کثیر کے اندر حضرت انس رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث نقل کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ موجود تھے، آپ کو ہنسی آ گئی، حضرت انس بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں معلوم بھی ہے مجھے ہنسی کیوں آئی؟ تو انہوں نے کہا نہیں، آپ ہی جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں، آپ کا رب جانتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس جھگڑے کی بنا پر، میں اس جھگڑے پر ہنس رہا ہوں جو بندہ میدان محشر والے دن اپنے اللہ سے کرے گا۔ بندہ کہے گا اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ آج تو میرے اوپر ظلم نہیں کرے گا؟ اللہ کہے گا ہاں میں نے وعدہ کیا تھا، بالکل میں نے وعدہ کیا تھا، کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ تو وہ بندہ کہے گا آج میں اپنی ذات کے اوپر، اپنی ذات کے علاوہ کسی کو گواہ ماننے پر تیار نہیں۔ اس حدیث کو تفسیر مظہری کے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے، جن کا انتقال 1810 عیسوی کے اندر ہوا تھا۔ اسی طریقے سے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر اس حدیث کو لے کر آئے ہیں کہ وہ بندہ کہے گا میں آج اپنی ذات کے اوپر میں کسی کو گواہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اللہ پوچھے گا کیا فرشتوں کو بھی؟ کیا فرشتوں کو بھی؟ تو وہ کہے گا نہیں، آج میں فرشتوں کو بھی نہیں مانتا، فرشتوں نے بھی کچھ غلط کر دیا ہوگا، میں نے وہ گناہ کیا نہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے زیادہ بڑھا کے گناہ لکھ دیا ہوگا، ہم نے گناہ صغیرہ کیا ہوگا، ہو سکتا ہے انہوں نے جو گناہ لکھا گناہ کبیرہ کے انداز میں لکھ دیا ہوگا۔ اے اللہ، میں وہ بندہ انکار کرنے پہ اتر آئے گا، اللہ کہے گا ٹھیک ہے، آج تیری ذات ہی تیرا فیصلہ کرے گی۔ اللہ منہ کو صاف کر دے گا۔ سورہ یاسین کی آیت پڑھیے، اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ اللہ منہ کے اوپر مہر لگا دے گا، اسٹاپ کر دے گا، یہ ہاتھ خلاف ہو جائیں گے، یہ ہاتھ خلاف گواہی دیں گے۔ اے اللہ ان ہاتھوں سے کسی قرآن مقدس کو نہیں چھوتا تھا، اے اللہ ان ہاتھوں کے ذریعے یہ تیرے نیک بندوں سے مصافحہ نہیں کرتا تھا، اے اللہ یہ مسجدوں کی چٹائیوں میں ہاتھ نہیں لگایا کرتا تھا، بلکہ ان ہاتھوں کے ذریعے غلط کام کیا کرتا تھا، ان ہاتھوں کے ذریعے سے موبائل کو پکڑ کر پکچریں دیکھا کرتا تھا، ان ہاتھوں کے ذریعے سے غلط کام کیا کرتا تھا۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ یہ پیر کے خلاف ہو جائیں گے، پیر کے خلاف ہو جائیں گے۔ اے اللہ یہ کبھی تو تیری مسجد گیا ہی نہیں، اے اللہ یہ تیرا جلسہ ہو رہا تھا، اس جلسے کے اندر بھی نہیں پہنچا، تیرے نبی کی بات ہو رہی تھی، تیرے نبی کی بات ہو رہی تھی، اس کے اندر بھی نہیں جاتا تھا، اے اللہ یہ گناہوں کے اڈوں کے اوپر جایا کرتا تھا۔ خوب یاد رکھیے یہ ہمارے ہاتھ بھی خلاف ہو جائیں گے، یہ پیر بھی خلاف ہو جائیں گے۔ حتی اذا ما جاءوا شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیت ہے، آیت نمبر 20۔ یہ کان بھی خلاف ہو جائیں گے، ناک بھی خلاف ہو جائے گی، جسم کے گویا کی تمام اعضاء ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ اس وقت انسان پریشان ہوگا، اس وقت انسان پریشان ہو کر کرے گا بھی کیا، کیونکہ اس نے جیسا کہا اللہ نے ویسا کیا۔ اب تو انسان پھنس جائے گا، اس کے بعد میں وہ اپنے ہی اعضاء کے اوپر غصہ دکھائے گا۔ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، اپنے اعضاء کو مخاطب کرے گا، اللہ بعد میں اس کے منہ کو کھول دے گا، اپنے اعضاء کو مخاطب کرے گا، ارے میں جو گناہ کرتا تھا میں تو تیرے ہی راحت کے لیے،
تیرے ہی فائدہ پہنچانے کے لیے کیا کرتا تھا، لیکن آج تو میرے خلاف ہو گیا ہے، آج تو میرے خلاف ہو گیا ہے۔ وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون۔ وہ اعضا بھی جواب دیں گے، فوراً اعضا سے آواز آئے گی، قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء، کہ مجھے قوت گویائی عطا کی اس اللہ نے جس اللہ نے ہر ایک کو قوت گویائی عطا کی۔ آگا سے آواز آئے گی، قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، کہ ہمیں قوت گویائی عطا کی اس اللہ نے جس نے ہر ایک کو قوت گویائی عطا کی۔ اس کے بعد میں آگا کہیں گے، وما کنتم تستترون ان یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم ولکن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، کہ تم تو گناہ اس لیے کرتے تھے، یہ سوچ کر، یہ خیال کر کے گناہ کرتے تھے کہ اللہ بہت ساری باتوں کو نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ بہت ساری باتوں کو نہیں جانتا ہے، وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اسی گمان نے تمہیں برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ تم نے خیال کیا تھا اللہ نہیں دیکھ رہا ہے، حالانکہ میرے اللہ کی تو یہ صفت ہے، لا تأخذه سنة ولا نوم، اللہ کو نیند کی تو دور کی بات ہے، اونگ تک نہیں آتی۔ ایک مرتبہ کالی رات تھی، ابو جہل آ گیا، کہا اے محمد کیا اس کالی رات میں بھی تیرا اللہ دیکھ رہا ہے؟ میرے محبوب خاموش ہو گئے۔ فوراً اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیج دیا کہ جاؤ میرے محبوب سے بتاؤ جا کے یہ اپنے ابو جہل کو یہ جواب دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے چچا جان، کالی رات ہو، کالا پہاڑ ہو، اس کالے پہاڑ کے اوپر جو کالی چیونٹی چلتی ہے، اللہ اس چیونٹی کی آواز نہیں بلکہ اس کے چلنے کی وجہ سے جو باریک باریک نشان پڑ جاتا ہے، میرا اللہ اس سے بھی واقف ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اے انسان تو بچ کے کہاں گناہ کرے کہ اللہ نہ دیکھ رہا ہو، کوئی ایسی جگہ مل ہی نہیں سکتی۔ جب ہمیں پتہ چل گیا کہ کوئی ایسی جگہ نہیں تو عقل مندی اسی میں ہے کہ ہم گناہوں سے باز آ جائیں، ہم گناہوں کو ترک کر دیں، ورنہ یاد رکھیے قرآن کریم نے پورے نقشے کو کھینچ کے بتا دیا ہے کہ تمہارے منہ کو بھی صاف کر دیا جائے گا، یہ اعضاء بھی خلاف ہو جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا 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 أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، یہ انسان پریشان ہوگا، چیخے گا، کہے گا اے اللہ، اے میرے پروردگار، ایک دوبارہ دنیا میں بھیج دیجئے، اب تو میری پوری زندگی تیری ہی رضا میں بسر ہوگی، اب تو میرا ایک ایک لمحہ اے میرے پروردگار عالم، اب تو میرا ایک ایک لمحہ تیرے اور تیرے نبی کی سنت کے مطابق گزرے گا۔ لیکن اس وقت کیا کہا جائے گا؟ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، آواز آ جائے گی اسی میں پڑے رہو، اب تمہاری ایک بات بھی نہیں سنی جائے گی، وَلَا تُكَلِّمُونَ، بند آواز بھی، اس کے بعد میں اس سے کوئی بات چیت بھی نہیں کی جائے گی۔ اب ذرا غور کریں، جب اللہ نے تمام چیزوں کو واضح کر دیا، تمام چیزوں کو کلیئر کر دیا ہے، تو عقل مندی اسی میں ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، ہم اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا، جن جن چیزوں سے منع کیا ہے، ہم ان تمام چیزوں سے باز آ جائے، اسی میں عقل مندی ہے، ورنہ یاد رکھیے پھر آخرت کا معاملہ بڑا سخت ہونے والا ہے۔ دنیا تو کسی نہ کسی طرح کٹ جائے گی، دنیا تو ہر ایک کی کٹ رہی ہے، جو مسلمان ہیں ان کی بھی کٹ رہی ہے، جو غیر مذہب والے ہیں ان کی بھی کٹ رہی ہے، مالدار ہیں ان کی بھی دنیا کٹ رہی ہے، غریب ہے ان کی بھی دنیا کٹ رہی ہے۔ اصل زندگی تو آخرت کی ہے، اس لیے عزیزوں ہم اپنی آخرت کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں؟
ہیں, ہم کس کے بھروسے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں کس کے اوپر بڑا ناز ہے کہ ہم میری کون سی عبادتیں ہیں جس کی وجہ سے ہم بڑے سکون سے بیٹھے رہتے ہیں, ہمیں اپنی عبادتوں کے اوپر گھمنڈ ہے. یاد رکھیے اگر ہماری صرف اور صرف نماز کی اچھے سے چیکنگ کر لی جائے تو اسی میں انسان پھنس جائے گا. اب ذرا غور کریں پھر ہم کس کے بھروسے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم صحابہ کرام کی تاریخ کو پڑھیں, اپنے اکابرین کی تاریخ کو پڑھیں کہ وہ سب کچھ کرتے تھے, سارے کے سارے اعمال کرتے تھے, اس کے باوجود وہ ڈرتے رہتے تھے آخرت سے. میدان محشر والے دن کیا عذاب ہوگا, اس عذاب سے پناہ مانگتے تھے. اللہ نے سورۃ الاحزاب کے اندر جب 13 اوصاف بیان کیے ہیں جو اللہ کے مخصوص بندے ہوتے ہیں, جو اللہ کے خاص بندے ہیں, ان کے 13 اوصاف بیان کیے جن کو قرآن کریم نے عباد الرحمن کے لقب سے یاد کیا ہے. ان کی چوتھی صفت یہ ہے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. پہلی صفت تو یہ ہے کہ وہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں, اسی طریقے سے وہ اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ بھی درست رہتا ہے, لوگوں کے ساتھ ان کا معاملہ بھی درست رہتا ہے. راتوں کی تنہائی میں بھی گناہ سے بچتے ہیں, رات میں تنہائی میں نوافل, ان کی تنہائی جو ہے ان کی نوافل میں گزرتی ہے. ساری رات اللہ کے سامنے روتے رہتے ہیں, گڑ گڑاتے رہتے ہیں. اس کے باوجود ان کی حالت یہ ہوتی ہے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما, کہ وہ اللہ کے جو خاص بندے ہیں, اللہ کے مخصوص بندے ہیں, وہ پناہ مانگتے رہتے ہیں اے اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے گا, اے اللہ مجھے آخرت کے عذاب سے بچا لیجئے گا. اس لیے عزیزوں ہم اپنی نمازوں کے اوپر فخر نہ کریں. آج تو ہم نماز ہی نہیں پڑھتے, فخر کرنا تو دور کی بات ہے. پتہ نہیں کس کے بھروسے کے اوپر جی رہے ہیں, کس ہم خوش فہمی میں جی رہے ہیں کہ ہمیں میرا اللہ تو ارحم الراحمین ہے. یاد رکھیے ان بطش ربک لشدید, اللہ جیسے ارحم الراحمین ہے ایسے ہی اگر وہ پکڑنے پہ آتا ہے تو اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے, پھر اس کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں پائے گا. اس لیے عزیزوں اس جلسہ سیرت النبی سے آپ یہ پیغام لے کر جائیں کہ آج تک آپ کی جو زندگی گزر رہی تھی وہ گزر گئی, لیکن آئندہ کی جو زندگی بچی ہے, جتنے سال بچے ہیں, اس کے اندر ایک نیا انقلاب آنا چاہیے. آپ شریعت و سنت کے مطابق اب آپ کی زندگی ہونی چاہیے. ہم آج موت کو بالکل یاد ہی نہیں کرتے ہیں, اپنی قبر کو بھولے پڑے ہیں. جبکہ ترمذی شریف کی روایت, ابن ماجہ کی روایت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فإنه لم يأتي على القبر يوم إلا تكلم فيقول أنا بيت الغربة وأنا بيت الوحدة وأنا بيت الدود, کہ میں تنہائی کا گھر ہوں. اے انسانوں, اے غفلت میں پڑنے والے انسان, اے دنیا کے اندر پھنسنے والے انسانوں, تمہیں خبر بھی ہے آج ہم تو قبر میں آج ہم تو اپنی قبر کو بھولے پڑے ہیں, آج ہم تو حشر کو بھولے پڑے ہیں, لیکن قبر روزانہ انسان کو آواز دیتی ہے اے انسانوں, اے ابن آدم, تو میری پشت کے اوپر با اکڑ کے چلتا ہے. انا بیت الغربہ, میں ویرانیت کا گھر ہوں. انا بیت الوحدہ, میں تنہائی کا گھر ہوں. انا بیت الدود, انا بیت الدود, میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں. اے آدم کے بیٹے, تجھے اپنی صحت کے اوپر بڑا ناز ہے. اے آدم کی بیٹی, تجھے اپنے گورے گورے بدن کے اوپر بڑا ناز ہے, تجھے اپنے لمبے لمبے بالوں کے اوپر بڑا ناز ہے. اے آدم کی بیٹی, جب تو میرے اندر آئے گی, اے آدم کے بیٹے, جب تو میرے اندر آئے گا تو تیری ساری اکڑ توڑ کر رکھ دی جائے گی. اے آدم کی بیٹی, آج تجھے جس جسم کے اوپر تجھے ناز ہے, جس جسم کو لے کر تو اتراتی رہتی ہے, اس جسم کو کھانے کے لیے قبر کے کیڑے مکوڑے منہ کھولے انتظار میں ہیں. اس لیے عزیزوں اپنی آخرت کو سنوارنے کی فکر کریں, ورنہ یاد رکھیے آخرت کا مرحلہ جو بڑا سخت ہونے والا ہے, آخرت کا معاملہ بڑا سخت ہونے والا ہے. ہماری پردہ نشی بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں, وہ اپنے جسم کے اوپر, وہ اپنے بالوں کے اوپر, وہ اپنے حسن کے اوپر خوب ناز کیا کرتی ہیں, حالانکہ ان کی توجہ اس جانب کیوں نہیں جاتی کہ قبر ان کو بھی آواز دیتی ہے اے آدم کی بیٹی, انا بیت الدود, انا بیت الدود, میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں. آج تو بڑی اترا کر چلتی ہے, آج تو بڑی اپنے جسم کے اوپر اتراتی رہتی ہے, اپنے لمبے بالوں کے اوپر اتراتی رہتی ہے. تیرا یہ سارا حسن, تیرے سارے حسن کو کھانے کے لیے قبر کے اندر کیڑے مکوڑے منہ کھولے انتظار میں ہیں.
اس لیے عزیزوں ہم موت کو خوب کثرت کے ساتھ یاد کیا کریں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے، طویل روایت ہے، امام ترمذی علیہ الرحمہ نے اس کو نقل فرمایا ہے، طویل روایت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر آئے، دیکھا کہ لوگ قہقہا لگا کر ہنس رہے ہیں، بہت خوش ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثروا ذکر هذه اللذات یعنی الموت، یعنی تم موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ یہ جو تمہاری حالت ہے، یہ جو تمہاری کنڈیشن میں دیکھ رہا ہوں، اس طرح کی کنڈیشن پھر نہیں ہوگی اگر موت کو یاد کیا جائے۔ اس لیے عزیزوں ہم کسی بھی موقع پہ ہم موت کا خیال تک نہیں آتا ہے، حالانکہ اللہ نے واضح کر دیا، کلیئر کر دیا، کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پوری دنیا کے اوپر حکومت کرنے والے بادشاہ بھی موت کی آغوش میں آ گئے، وہ پوری دنیا کے اوپر اکڑ کر چلنے والے بھی آج مٹی کے نیچے دفن ہے، آج ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، ان کا کوئی نام لینے والا نہیں۔ اس لیے عزیزوں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر وقت ہمارے سامنے یہ آیت رہنی چاہیے۔ کسی بھی قسم کا موقع ہو، خوشی کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، ہر وقت ہمارے سامنے یہ آیت رہے گی۔ انشاءاللہ ہم گناہوں سے بچ جائیں گے، انشاءاللہ ہم خرافات سے بچ جائیں گے، ہم لغویات سے بچ جائیں گے۔ اس لیے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورهم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ نے اس دنیا کی حیثیت کو، اس دنیا کی وقعت کو واضح کر دیا۔ یہ جو دنیا ہے اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں، بلکہ یہ ایک دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کا سامان ہے کہ جو آج ہم اور آپ اس دنیا کی رنگینی میں، اس دنیا کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم آخرت کو فراموش کر چکے ہیں، آخرت کو ہم بھول چکے ہیں۔ حالانکہ صحابہ کرام کے سامنے ہر وقت موت کی یاد ہوا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید کی ہے کہ خوب زیادہ موت کو یاد کیا کرو، خوب زیادہ موت کو یاد کیا کرو۔ ہم جو خواہشات میں پڑے رہتے ہیں، ان خواہشات کو مٹانے کے لیے اگر ہم خوب موت کو یاد کریں تو انشاءاللہ میری دنیا بھی بن جائے گی اور اسی طریقے سے آخرت بھی بن جائے گی۔ اب اللہ نے یہ تو واضح کر دیا موت آنی ہے، لیکن ٹائم کسی کو نہیں پتا، وقت کسی کو نہیں پتا کہ لکھنؤ کے اندر رہنے والا انسان پتہ نہیں اس کا انتقال کہاں سعودی میں ہوتا ہے، لکھنؤ کے اندر رہنے والا انسان پتہ نہیں اس کا انتقال دہلی کے اندر ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ لکھنؤ کے اندر جو پیدا ہوا ہے اس کی قبر بھی اسی لکھنؤ کے اندر بنے گی، نہیں، اللہ نے اس کو تو بالکل واضح نہیں کیا۔ یہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کس وقت موت آئے گی اور کس زمین میں موت آئے گی، کہ کس وقت آئے گی اور کس موقع پہ آئے گی، کس زمین میں موت آئے گی۔ اس لیے ہم کو ہر وقت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے کہ کس وقت موت آ جائے۔ ہم نے بالکل فراموش کر دیا ہے، ہمارے اس خیال نے ہم کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ ہم نے سوچ لیا کہ موت جب آئے گی سب سے پہلے تو جوانی گزر جائے گی، اس کے بعد میں بڑھاپا آئے گا، بڑھاپا آنے کے بعد بیمار ہوں گے، بیمار ہونے کے بعد ہاسپٹل میں جائیں گے، پھر کہیں موت آئے گی۔ خوب یاد رکھنا، آج ہم دیکھتے نہیں اپنے معاشرے کے اندر کیسے انتقال ہو رہے ہیں۔ ہٹا کٹا نوجوان ہے، موٹر سائیکل پہ بیٹھتا ہے، امیدیں اس کے دلوں میں ہیں، بہت ساری امیدیں لے کر اپنی موٹر سائیکل پر بیٹھتا ہے، تھوڑی دور چلتا ہے، فون آتا ہے فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا۔ آپ کس کے بھروسے پہ ہم اور آپ جی رہے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، ان آنکھوں سے یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ معصوم بچے کی میت پڑی ہوتی ہے، لاش پڑی ہوتی ہے، اس کے اوپر اس کی بوڑھی ماں آنسو بہا رہی ہوتی ہے۔ بہت مرتبہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ جوان بیٹی کی میت کے اوپر اس کی بوڑھی ماں آنسو بہا رہی ہوتی ہے، جوان بیٹی کی میت کے اوپر اس کا بوڑھا باپ آنسو بہا رہا ہوتا ہے، جوان بیٹے کی لاش اس کے باپ کے کندھوں کے اوپر ہوا کرتی ہے، اس کے بڑے بھائی کے کندھوں پہ ہوا کرتی ہے۔ عزیزوں، یہ جو اس طرح کی موتیں ہوتی ہیں یہ ہم کو ایک کھلا پیغام دے کر جاتی ہیں، اے انسان آج اس کا انتقال ہو گیا ہے، کل تیری
بھی باری آنے والی ہے۔ آپ دیکھیے اس نوجوان کا انتقال ہوا ہے، اس چکر میں نہ رہنا کہ موت آئے گی بڑھاپے میں، موت آئے گی، موت آئے گی جب ہم بیمار ہوں گے تبھی موت آئے گی۔ نہیں نہیں، اللہ نے پیدائش میں تو ترتیب رکھی ہے لیکن انتقال میں کوئی ترتیب نہیں۔ جوان بھی جا رہے ہیں، بچے بھی جا رہے ہیں، بوڑھے بھی جا رہے ہیں، اس لیے ہمیں یہ نہیں پتا کہ کس وقت موت آئے گی اور کس وقت آئے گی اور کس سرزمین پہ موت آئے گی۔ ابھی چند دن پہلے کا واقعہ، حیدرآباد کا جو قافلہ عمرہ کرنے جاتا ہے، عمرہ کرنے سے فارغ ہوا، فارغ ہونے کے بعد مدینہ المنورہ روضہ رسول کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہے، مسجد نبوی کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہے، عمرہ سے فارغ ہو چکا ہے اور اس کے بعد میں کیا ہوا، وہ بس حادثے میں وہ جتنے بھی اس میں افراد تھے سب کے سب سب کا انتقال ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتے ہیں۔ اس میں ایک یا دو بچ پائے تھے، ایک خاندان کے 17 افراد کا انتقال ہوا، شہید ہو گئے ہیں۔ اب ذرا غور کریں ان کے گھر والوں پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ آج ہمارے گھروں پہ کسی ایک کا جنازہ ہو جاتا ہے، کسی ایک کا انتقال ہو جاتا ہے تو پورا گھر پریشان ہو جاتا ہے، پورے گھر میں سناٹا چھا جاتا ہے، پورے محلے میں سناٹا چھا جاتا ہے، پورے گاؤں میں سناٹا چھا جاتا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا ان لوگوں کے بارے میں جس کی فیملی کے 17 افراد شہید ہو چکے ہوں، بیک وقت ان کے بچے بھی چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، ابھی کسی کی عمر 3 سال ہے، اس میں دیکھا گیا پتہ یہ چلا کہ اس بچی کی پیدائش بھی 2022 میں ہوئی تھی، وہ بھی اپنی امی کے ساتھ گئی ہوئی تھی، وہ بھی شہید ہو جاتی ہے۔ کسی بچے کی عمر 17 سال ہے، کسی بچے کی عمر 15 سال ہے۔ اب بتائیں کیا حیدرآباد میں ان کے گھر والوں پہ، ان کے محلے والوں پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ کیا وہ جب گئے تھے یہ سوچ کے گئے تھے کہ حیدرآباد سے جو ان کا سفر ہو رہا ہے مدینہ کی جانب، مکہ المکرمہ کی جانب، یہ آخری سفر ہے؟ نہیں، ان کے دل میں خیال تک نہیں آیا ہوگا، بلکہ ان کی تو کئی سالوں سے تیاریاں چل رہی ہوں گی، بڑے خوش ہوں گے، اب تو عمرہ کرنے جا رہے ہیں، طواف کریں گے، چکر لگائیں گے، اپنی مرادوں کو اللہ سے مانگیں گے، مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھیں گے، روزے رسول کے سامنے کھڑے ہو کر نذرانہ عقیدت پیش کریں گے، اللہ کے نبی کو سلام کریں گے۔ ہائے ہائے، وہ ساری کی ساری امیدیں دھری کی دھری رہ گئیں، وہ بس حادثے میں سب کا انتقال ہوا اور سب کے سب شہید ہو گئے۔ اللہ ان سب کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے، ان سب کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ عزیزو، اس طرح کی موتیں ہمیں کھول کر یہ پیغام دیتی ہیں، تم اپنی آخرت کو نہ بھولو، یہ مت خیال کرو کہ تمہیں ابھی بہت دن باقی ہیں، تمہارا انتقال تو بہت بعد میں ہوگا، نہیں، بلکہ جوان بھی جا رہے ہیں، بچے بھی جا رہے ہیں، بوڑھے بھی جا رہے ہیں، کس وقت کس کا انتقال ہوگا کسی کو نہیں پتا ہے۔ امام نصفی علیہ الرحمہ جن کا انتقال 710 ہجری کے اندر ہوا تھا، ان کی ایک تفسیر مشہور و معروف تفسیر ہے مدارک التنزیل و حقائق التاویل، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ ابو جعفر منصور اس نے خواب دیکھا، ملک الموت کو دیکھا، اس سے پوچھا کہ میری عمر کتنی رہے گی؟ ملک الموت نے اشارہ کر دیا 5۔ اب تعبیر بتانے والوں نے بتایا کہ 5 سال زندہ رہیں گے، کسی نے بتایا کہ 5 دن زندہ رہیں گے، کسی نے بتایا کہ 5 ہفتے زندہ رہیں گے۔ لیکن امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ سے جب پوچھا گیا تو امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے سورہ لقمان کی آخری آیت کی طرف اشارہ کیا، ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام۔ ان 5 چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں کہ ان 5 چیزوں کا علم کسی کو نہیں ہے، ان میں سے ایک موت کی ہے۔ موت کس وقت کس کو آئے گی، کہاں پہ آئے گی، کچھ نہیں پتا۔ اس لیے عزیزوں، ہم موت سے پہلے موت کی تیاری کر لیں، ہم صحابہ اکرام کی زندگیوں کو دیکھیں کہ وہ موت کے لیے اتنی زیادہ تیاری کیا کرتے تھے، حالانکہ ان کے بارے میں تو دنیا ہی کے اندر جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا گیا، جنت دنیا ہی کے اندر بتا دیا گیا، کھلا جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، ابو بکر جنتی ہے، لیکن جنتی ہونے کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے
کہ جب ان کا انتقال کا وقت ہوا، انتقال کا جب وقت ہوتا ہے یہ اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں، عبداللہ کو بلاتے ہیں اور عبداللہ کے سر کے اور کہا کہ مجھے زمین میں لٹا دو۔ اس نے کہا نہیں ابو جان آپ تو میری گود میں سر رکھ لیجئے۔ کہا نہیں میں گود میں تو نہیں رکھ سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمین کے اوپر اپنے سر کو رگڑ رہے ہیں، اپنے منہ کو رگڑ رہے ہیں اور کہا اگر اللہ نے کسی معاملے میں عمر کی پکڑ کر لی تو عمر کے لیے جہنم پکی ہو چکی۔ یہ کون کہہ رہا؟ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی کے اندر جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا تھا۔ اس کے باوجود ان حضرات کے دلوں کے اندر کتنی زیادہ تڑپ ہوا کرتی تھی، ہر وقت ان کے سامنے موت ہوتی تھی۔ عزیزوں ہم سب بھی اس جلسہ سیرت النبی واناتیہ مشاعرہ سے یہ پیغام لے کر جائیں کہ کوئی بھی موقع ہو، شادی کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، کوئی بھی موقع ہو، ہم اپنی موت کا نام نہ بھولیں۔ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم اس سے عبرت حاصل کیا کریں کہ آج اگر اس کی باری ہے تو کل میری بھی باری ہو سکتی ہے۔ آج یہ جا رہا ہے، آج اس کو کفن پہنایا جا رہا، بلکہ احیاء علوم الدین کے اندر امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے بھی ہیں کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے تو اللہ اس روح کو ایک شکل دے دیتا ہے۔ وہ روح کھڑی ہو جاتی ہے دروازے پر جن کا انتقال ہوا ہے اور دیکھتی ہے کہ دیکھیں اس کی لاش کے ساتھ کون کیا کر رہا ہے۔ وہ روح دیکھتی رہتی ہے کہ اس کی ماں جو اس کے لیے بے چین رہا کرتی تھی وہ ماں اس کو نہلا رہی ہے، اس کو کفن پہنایا جا رہا ہے۔ ہاں اگر عورت ہوتی ہے اس کے زیورات کو اتارا جا رہا ہے، آواز آتی ہے اے عورت آج تو اس کے زیور کو اتار رہی ہے، اے عورت آج تو اس کے لباس کو اتار رہی ہے، اسی طرح کل تیرا بھی لباس اتارا جائے گا، اسی طرح تجھے بھی کفنایا جائے گا، اسی طرح تجھے بھی نہلایا جائے گا، اسی طرح لوگ تجھے بھی گھر سے باہر نکال دیں گے۔ انتقال کی کچھ ہی دیر کے بعد لوگ اس کا نام بھلا دیتے ہیں، میت کہنے لگتے ہیں، لاش کہنے لگتے ہیں، نام بھی بھلا دیا کرتے ہیں۔ اس لیے عزیزوں موت سے پہلے اپنی تیاری کر لیں۔ کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں، کوئی حافظ ہے، عالم ہے، مفتی ہے، اسی پہ گھمنڈ کرتا رہے، اسی پہ بھروسہ کرتا رہے تو عزیزوں اس پہ بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر اللہ ہمیں جنت بھی دے گا تو اپنے فضل سے دے گا، اللہ ہماری بخشش بھی کرے گا تو اپنے فضل سے بخشش کرے گا، اللہ اگر ہماری مغفرت کرے گا اپنے فضل سے مغفرت کرے گا۔ اس لیے ہم اپنی عبادتوں کے اوپر ناز نہ کریں، نمازوں کی پابندی نہ کریں۔ یہ کثیر تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں بھی پردے سے سن رہی ہیں، نمازوں میں بہت زیادہ غفلت کرتی ہیں، اس لیے آپ نمازوں سے غفلت نہ کریں۔ بس آپ سے یہی کہا جا رہا کہ آپ 5 ٹائم کی نماز پڑھ لیں، آپ کوئی یہ نہیں کہا جا رہا آپ پورا دن کتاب پڑھتی رہیں، بس آپ مختصر پڑھ لیں، نمازوں کی پابندی کر لیں۔ اللہ نے جن کاموں کو آپ کے لیے فرض کیا ہے، جن چیزوں کے بارے میں تاکید کے ساتھ حکم دیا گیا ہے، آپ ان چیزوں کو مان لیں، آپ کی دنیا بھی بن جائے گی اور آپ کی آخرت بھی بن جائے گی۔ تو اس جلسہ سیرت النبی سے آپ یہ پیغام لے کر جائیں گے کہ آج کی بعد کی جو زندگی ہوگی اس کے اندر ایک نیا انقلاب ہوگا، آپ کے دل کے اندر ہر وقت فکر آخرت ہوگی، موت آپ کے سامنے ہوگی، دنیا کی لذتیں اور اسی طریقے سے دنیا کی رنگینیاں آپ کو غفلت میں نہیں ڈالیں گی۔ اللہ ہم سب کو بھی ان تمام باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور ہمیشہ ہمیشہ موت کو یاد رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ محترم حضرات، یہ تھے ہمارے پہلے مقرر بہت ہی معروف عالم دین حضرت مولانا مفتی رضی اللہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، استاد جامعہ امہات المومنین للبنات سونار گاؤں امیٹھی رائے سے جو پروقت خطاب فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے اور آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ دو لوگوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، قبر کے عذاب سے ہم بے بہرا ہو گئے، اپنی موت سے ہم بے بہرا ہو گئے، اللہ کے سامنے جوابدہ ہونا ہے اس سے بے بہرا ہو گئے۔ اپنے کاندھوں پر ہم کم عمر کے لوگوں کو لے کر پہنچ رہے ہیں قبرستان تک۔
قبروں کے گڑھوں میں ڈال رہے ہیں، اتار رہے ہیں میت کو، لیکن پھر بھی ہمارے اوپر کوئی احساس نہیں، ضمیر مردہ ہو گیا، ہم بے وقت ہوتے چلے جا رہے ہیں، دین سے دوری ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آپ نے ہمیں جھنجھوڑا ہے، آپ نے بہت ہی اصلاحی گفتگو کی، اللہ تعالیٰ آپ کو پورے ملک میں آپ کا نام روشن کرائے، اور آپ اسی طریقے سے لوگوں کے اندر اسلام کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کا کام انجام دیتے رہے، اور اسی طریقے سے بلندی میں پہنچے۔ آپ کے لیے ایک شعر ہے کہ قدرت کے آسمان پہ تم چاند بن کے چمکو، قدرت کے آسمان پہ تم چاند بن کے چمکو، جس گلستاں میں جاؤ تم پھول بن کے مہکو۔ اور عمل سے ہمارے اور آپ کے لیے شعر کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی باقی نہ ہوگی داستانوں میں۔ آئیے دوستو، دل تو چاہ رہا تھا کہ حضرت والا سے اور ہم دیر تک تقریر سنیں، بہت ہی اچھی گفتگو، بہت ہی پرمغز خطاب تھا، لیکن ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس ذمہ داران کا فون آیا ہے، ہمیں 12 سے 12:15 تک پروگرام مکمل کرنا ہے، انشاءاللہ 12:15 تک دعا ہو جائے گی، لہذا تمام اپنے مقررین سے بہت ادب سے، تمام شعراء کرام سے بہت ادب سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جن کے لیے جو وقت کا اعلان ہو اپنے وقت پر اپنی بات کو پوری کر لیں۔ حالانکہ انہوں نے اپنے